بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا اور کچھ عبادتیں ہمیں عطا کی، ان میں سے جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ کلمہ ساری زندگی کی، پیدا ہوا دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہہ دی گئی، تھوڑا بڑا ہوا کلمہ سکھا دیا، مسجد بھیج دیا، قرآن سکھا دیا۔ اور دوسری چیز ہے نماز، حدیث میں ہے 7 سال کا ہو جائے سکھاؤ اس کو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سزا دو، 15 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو گھر سے ہی نکال دو۔ نماز، اس کے بعد پھر روزہ ہر سال میں ہر ایک کے اوپر، پھر چوتھا زکوٰۃ، لیکن ہر ایک کے اوپر نہیں، ہر سال دینی لیکن ہر ایک نے نہیں دینی، صاحب نصاب نے۔ اور ایک عمل ایسا بتایا جو ساری عمر میں ایک دفعہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ حج آئے ہے کیا کہیں، میں تو کہا کرتا ہوں، یہ بالکل اشرف علی تھانوی صاحب نے نا وہ بڑی عجیب مثال بیان فرمائی کہ حج کی مثال وہ عشق کی ہے۔ جس طرح آدمی عشق میں ہر وقت کیا کہتا ہے، اپنے محبوب کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے، یہاں بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس رب کی پاکیاں بیان کر رہا ہے، خوبیاں بیان کر رہا ہے، جیسے محبوب کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ اور محبوب ناراض ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے، کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا۔ یہاں بھی دیکھو مزدلفہ کی رات میں زمین پہ لیٹ رہا ہے، کوئی بستر پاس نہیں ہے، ننگا سر ہے، عجیب حالت ہے، دیوانوں کی سی حالت ہے۔ نماز، سر بسجود ہونا، مالک کے حکم کو ماننا، محبوب کے حکم کو ماننا، یہاں بھی نکلا ہوئے اللہ کے حکم پر نکلا ہوئے، اور محبوب ناراض، کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں بھی کھانا نہیں مل رہا، مشقتیں ہیں وہاں پر۔ تو میرے بھائیو، عشق کا معاملہ ہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج تھوڑا سا موٹا ایک سیشن آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ حج ادا کیسے کرنے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبول کیا گیا تو ہمارے وہاں پر دوست تھے مولانا ہاشم صاحب، ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے کہا یار حج تو کر رہے ہو لیکن حج پیدل کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، وہ بات ایسی دل کو لگی، پھر 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کمرے تک واپس آنے تک گاڑی پہ پاؤں نہیں رکھا۔ چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حج کے فرائض میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نیت کرنا، احرام باندھنا۔ 8 ذی الحجہ کو اپنے جسم سے غیر ضروری بالوں کو صاف کیا، ناخن وغیرہ تراش لیے، اس کے بعد صحیح صفائی کر کے جیسے آدمی محبوب کو ملنے جاتا ہے، پھر نیت کی، احرام باندھا، تلبیہ پڑھے، نکل آئیے ظہر کی نماز کے لیے مینا کی طرف۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر، یہ ہم نے مینا کے اندر ہی ادا کرنی ہے۔ یہ طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے مینجمنٹ سے الگ رکھنا ہے۔ اب گورنمنٹ کے تھرو جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ٹرین کا انتظام ہے، بسوں کا انتظام ہے، وہ مینا میں 8 ذی الحجہ کی فجر بھی پڑھا رہے ہیں، وہ ان کے انتظامی امور کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں، اصل یہ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو زبردستی نہیں لے کے جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں، ہوٹل میں رک جائیں، رہائش تو آپ کے پاس ہے، صبح اٹھ کے نکل جائیں، کوئی نہیں روک رہا آپ کو۔ 9 ذی الحجہ کی صبح یوم عرفہ حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا سے وہ چلتا ہے میدان عرفات کی طرف۔ میدان عرفات جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پر کیا ہے؟ مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو وہاں پہنچ کے مسجد نمرہ میں سکون سے جگہ مل گئی، کسی کی بے اکرامی نہیں کی، دھکے نہیں دیے، کچھ اور تکلیف نہیں دی، تو بھائی ایسا آدمی وہاں پر خطبہ حج کے بعد ظہر عصر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے گا۔ اور وہ جن کو وہاں جگہ نہیں ملی، سکون سے جائیں اپنے خیموں کے اندر، ظہر کے وقت پہ ظہر، عصر کے وقت پہ عصر کی نماز ادا کیجیے۔ اب ظہر سے جنہوں نے، مثال دے دیتا ہوں، مسجد نمرہ کے اندر نمازیں دونوں اکٹھی پڑھ لی، اب مغرب تک انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک عبادت، اور اس کا نام ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اس امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ آئے شیطان وہ پہاڑیوں کے بیر کھڑا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے آج یہ لوگ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور یوم عرفہ کا سورج جب ڈوبتا ہے، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے ساتھ حاجیوں کے گناہوں کو لے کے ڈوبتے ہیں۔ تو بھائی لگ جائیے، دعا میں لگ جائیے، مغرب تک سورج کی روشنی میں کھڑے ہو جائیے، تپش میں کھڑے ہو جائیے، روئیے، رب کو منائیے، جو حاجات ہیں، یہاں پیروں کے پاس جا رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں رب کے پاس گئے ہوئے ہو، رب کے سامنے کھڑے ہو، اس سے زیادہ کون دینے والا ہے؟ مانگو۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے واپس نکل آنے ہم نے، کس طرف آنے ہم نے؟ مزدلفہ کی طرف۔ مینا
عرفات, درمیان میں مزدلفہ. منا سے ہم ڈائریکٹ عرفات گئے تھے. یوم عرفہ وقوف عرفہ فرض ہے, یاد رکھیے, 9 ذی الحجہ میں. جس کا یہ رہ گیا اس کا حج نہیں ہوتا. وہاں سے واپس آئے مزدلفہ میں. مزدلفہ میں جس وقت بھی پہنچے, خواہ رات 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے, جس وقت بھی پہنچے, وہاں اپنے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرنی ہے. پھر وہاں پر رات گزارنی ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے. اب آ گیا 10 ذی الحجہ, یوم النحر, قربانی کا دن, جو ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے. وہاں پر فجر کی نماز کے بعد پھر وہاں سے کنکریاں لینی ہیں. کنکریاں کون سی لینی ہیں؟ مسور کی دال کے برابر, مسور سالن کے, یہ چنے کی دال کے. اتنے بڑے پتھر نہیں لینے کہ خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے, اس کو بلیڈنگ ہو جائے, مر جائے, ایسا نہیں کرنا. اور اگر یہ شک ہو کہ یہ پاک نہیں ہے تو ان کو دھونا مستحب ہے, ان کنکریوں کو. اب وہاں پر گئے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. اب بڑی غلط فہمی یہ کہ اب انہوں نے سہولت کے لیے کیا کیا کہ نیچے سے اوپر تک ایک آنکھ کی طرح کا وہ سائن بنا دیا کہ یہاں پر کنکری مارنی ہے. اس سے 4 فٹ ادھر کر کے 3 فٹ کی دیوار بھی لگا دی, کوئی گر نہ جائے. اور کنکریاں, لوگ آتے ہیں, ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, کوئی چپلیں مار رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی یہ دوڑ کے آ کے سامنے مار رہا ہے, وہ کنکری سامنے دیوار پہ لگ کے واپس آ جاتی ہے. وہ مردود ہوتی ہے, وہ ضائع ہے. جو طریقہ شریعت سکھا رہی ہے اس طریقے پر دعا پڑھ کے ماریے. پھر چل پڑیے واپس کس کی طرف؟ قربانی کی طرف. کوشش کیجئے قربانی اپنے ہاتھوں سے کیجئے. قربان گاہ جائیں, قربانی کریں. قربانی کر لی آپ نے, اس کے بعد حلق کروائیں, احرام کھول دیجئے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ قصر کرتے ہیں, بالوں کو چھوٹا کرواتے ہیں. سب سے زیادہ نیکی وہ حلق کے اندر ہے, ٹن ہونے کے اندر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا صرف ایک چیز رہے گی, وہ ہے طواف. یہ آ گئی 10 ذی الحجہ تک کی بات. 11, 12, 13 3 دن زوال میں سے پہلے جا کر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ وہ منا سے واپس آ جاتے ہیں, ہوٹلوں میں آ جاتے ہیں. جی سنتی ہے. وہ اللہ کے بندو, اتنا روپیہ لگا کر اس اللہ کو خوش کرنے کے ہوئے اس اللہ کے محبوب کی اداؤں کو چھوڑ رہے ہو, وہ اللہ راضی ہوگا؟ مطلب عقل کام نہیں کر رہی, کامن سینس کی بات ہے یار. خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے. میں حیران ہو گیا. اب دیکھیے, میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, ابھی یعنی بہت کم عمر ہے, اور وہ چلا گیا آسٹریلیا. ابھی ریسنٹلی میں نے اس سے پوچھا, بچے عید والے دن کیا کیا, چھٹی کی یا کام؟ اس نے کہا کام. میں نے کہا اب پتہ چلا کہ جب آپ کمانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا کروں گا, رشتہ دار ہے نہیں ہے, چھٹی کر کے کیا کروں گا, $100-150 کما لوں. یہی حال وہاں پر ہے بھائی. نیکیاں کرنے کے لیے گیا ہو, نیکیاں کمانے کے لیے گیا ہو, اور جا کے ہوٹل کے اندر لیٹ رہو. تو خدا رہا یہ نہیں کرنا. تو یہ انتہائی مختصر سا ایک مذاکرہ تھا آپ کے ساتھ کہ جناب اس پہ عمل کیجئے اور اس کو ضرور کیجئے اسی طریقے پر, اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر کی قبول حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.